کوئی اور سوال ذہن میں تو نہیں آ رہا کسی کے؟ پھر میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے ایک دو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دو سوال کر لیں. چلیں سوال کے نتیجے میں بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت امیر حمزہ جب اسلام لائے ہیں نا، ایک مشہور روایت کے مطابق 2 نبوی میں آغاز وحی کا دوسرا برس، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں ایمان لائے، اسی وقت حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لائے رضی اللہ عنہ. ہوا پتہ کیا تھا؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ابو جہل کا نام سنیں؟ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو ایک کنیز نے دیکھ لیا کہ ابو جہل نے ایسا ایسا کہا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار پہ گئے ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان نہیں لائے، شکار پر گئے ہوئے تھے، شکار کر کے واپس آئے، تلوار لٹکی ہوئی ہے. کنیز نے جا کر کہا کہ ابو جہل نے ایسے ایسے کیا. کیا ہے؟ تمہارے بھتیجے کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور شان اقدس میں گستاخی کی ہے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ وہ چچا تھے. اور دوسرا رشتہ کیا سمجھا تھا ہم نے؟ رضائی بھائی بھی تھے. تو ان کو تیش آ گیا، میرے بھتیجے کو، یعنی بھتیجے کی محبت تو ہے نا. تو ابو جہل کے پاس چلے گئے اور اپنی جو کمان تھی نا، تیر کمان سمجھتے نا، کمان مار ڈالی. کس کو؟ ہاں، ابو جہل کی پٹائی یہی لگا سکتے تھے. کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. کہا تم نے میرے بھتیجے کو ایسے سے کہا، اور وہ کمان ماری. پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے بھتیجے کی حمایت تو کر لی. لوگوں نے کہا اچھا تم بھتیجے کی حمایت تو کرو، کلمہ تو پڑھتے نہیں ہو. کیا کہتے ہیں بھئی وہ میرے بھتیجے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کہا ٹھیک ہے میں بھی پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لا کر اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہو گئے. تو یہ خاص واقعہ ہوا. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اللہ کے خاص معاملات ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یاد کر لیں. قرآن شریف میں دیکھیے گا جا کر، سورہ شورا ہے 25ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ سورت کا نام سورۃ الشورى. ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے گا، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کرنے کے 2 خاص پہلو بیان فرمائے، ایک خصوصی ہے اور ایک عمومی ہے. ہدایت عطا کرنے کے 2 پہلو، ایک خصوصی اور ایک عمومی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. یہ خاص معاملہ اللہ کا، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. تو عام طریقہ کیا ہے؟ جو رجوع کرے گا اللہ ہدایت دے دے گا، جو طلب کرے گا، طلب رکھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا. ایک ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے تھے، واپس تشریف لائے، بھتیجے کی محبت بھی تھی، کسی نے کہا ایسا ایسا ہو گیا، اور انہوں نے جا کے ابو جہل کی پٹائی کر ڈالی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیتا ہے. اور ایک خاص بات اور بتائیں، جب امیر حمزہ ایمان لائے رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر ایمان لائے رضی اللہ عنہ، تو پھر مسلمانوں نے اول علل اعلان نماز ادا کی تھی. اس سے پہلے معاملہ مشکل تھا، یعنی ذرا پوشیدہ طور پر نماز ادا ہوتی تھی. یہ 2 بڑے بہادر افراد عرب کے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایمان لے آئے تو اب مسلمانوں نے علل اعلان نماز ادا کی ہے. یہ ناظرین کرام کچھ سوالات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر ہمارے سامنے آیا. کیوں ٹی وی کی کوشش کیا ہے ایسے ایام کے موقع پر ایسی شخصیات کا ذکر خیر ہو اور ان کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آئیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان سے کچھ انسپریشن لینے کی کوشش کریں. اللہ کے دین کے لیے محنت، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہ دین کے لیے اسٹرگل کا معاملہ، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے محنت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت. میدان قتال میں اترنا پڑے بندہ اس کے لیے تیار رہے، تا آ کے اگر مقدر میں ہو تو شہادت کا رتبہ بھی میسر آ جائے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا ذکر خیر جو آج کیو ٹی وی کی لائیو نشریات میں شامل ہے، اللہ اس محفل کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مبارک نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.